الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله سعادت الدارین یہ کتاب کا نام ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ ایک شخص اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس نے فقر و فاقہ اور تنگی معاش غربت کی شکایت کی، تو ہمارے آقا حبیب کبریا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم گھر میں داخل ہو تو السلام علیکم کہہ لیا کرو، چاہے گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو، پھر مجھ پر سلام کہا کرو، اور ایک مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھ لیا کرو۔ اس شخص نے ایسا ہی کیا تو اللہ پاک نے اس پر رزق کھول دیا، حتیٰ کہ اس کے ہمسایوں اور رشتہ داروں کو بھی اس رزق سے حصہ پہنچا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ غموں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آئیے دعائے رمضان پڑھتے ہیں۔ اللہم سلمنی من رمضان وسلم رمضان لی وسلمہ منی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہمارے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو صبح کے وقت، یہ جو وقت صبح کا وقت ہے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبی محمد نبیہ پڑھے تو میں اسے اپنے ہاتھ سے پکڑ کر جنت میں داخل کرنے کی ضمانت دیتا ہوں۔ مدنی چینل کے ناظرین بھی پڑھیں اور سردار آباد فیصل آباد ایک ماہ کے اعتکاف کرنے والے حاضرین بھی پڑھیں۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جنت میں لے کے جائے گی اے بھائیو نماز، جنت میں لے کے جائے گی اے بھائیو نماز۔ قرآن پاک میں جا بجا یعنی جگہ جگہ نماز کا ذکر ہے۔ پارہ 7 سورہ مائدہ کی آیت نمبر 106 میں یوں ارشاد ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم اذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو
أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة بالله إن كنتم فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. اے ایمان والو، جب تم میں کسی کو موت آنے لگے تو وصیت کرتے وقت تمہاری آپس کی گواہی دینے والے تم میں سے دو معتبر شخص ہوں، یا اگر تم زمین میں سفر کر رہے ہو پھر تمہیں موت کا حادثہ آ پہنچے تو تمہارے غیروں میں سے دو آدمی گواہ ہوں، تم ان دونوں گواہوں کو نماز کے بعد روک لو، پھر اگر تمہیں کچھ شک ہو تو دونوں اللہ کی قسم کھائیں کہ ہم قسم کے بدلے کوئی مال نہ لیں گے اگرچہ قریبی رشتے دار ہوں، اور ہم اللہ کی گواہی نہ چھپائیں گے. اگر ہم ایسا کریں تو اس وقت ہم ضرور گنہگاروں میں ہوں گے. تحبسونہما من بعد الصلاۃ، تم ان دونوں گواہوں کو نماز کے بعد روک لو. یہاں نماز سے مراد عصر کی نماز ہے. سب لوگ اس نماز کا، اس وقت کا ادب کرتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں، کسی بھی مذہب والے ہوں، اور اس وقت جھوٹی قسم کھانے سے بچتے تھے. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا، نماز عصر اور اس کے بعد کا وقت بڑی عظمت والا ہے، کیونکہ اس وقت لوگوں کا اجتماع ہوتا ہے اور اس وقت لوگوں کا اجتماع زیادہ ہوتا ہے، اور اس وقت یعنی عصر کے وقت دن اور رات کے فرشتے جمع ہوتے ہیں. اللہ کے مقبول بندوں کی موجودگی وقت اور جگہ کو مقبول بنا دیتی ہے. اللہ کے بندوں کی موجودگی وقت اور جگہ کو مقبول بنا دیتی ہے. مسلمان خصوصاً اہل عرب عصر کے وقت کا بہت احترام کرتے ہیں. اہل عرب اس وقت جھوٹ بولنے سے پرہیز کرتے تھے، اس وقت جھوٹی گواہی، جھوٹی قسموں سے بہت ڈرتے تھے، اس لیے یہ وقت گواہی لینے کے لیے مقرر فرمایا گیا. بعض مفسرین فرماتے ہیں اس وقت میں دن کے فرشتے بندے کے اعمال لکھ کر جا رہے ہوتے ہیں اور رات کے فرشتے ان کے اعمال لکھنے کے لیے آ رہے ہوتے ہیں. یہ وقت دونوں فرشتوں کے اجتماع کا ہوتا ہے، اور اس وقت جو عمل کیا جائے اس کو دن کے فرشتے بھی لکھ لیتے ہیں، رات کے فرشتے بھی لکھ لیتے ہیں. تو جھوٹی قسم ظاہر نہیں کھانی چاہیے، اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے، اور جھوٹی گواہی بھی نہیں دینی چاہیے. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 3 شخص ایسے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ پاک ان سے کلام نہ کرے گا، نہ ہی ان کی طرف نظر فرمائے گا. ایک شخص وہ جس نے کسی بیچنے کی چیز کے متعلق یہ قسم کھائی کہ جو کچھ اس کے دام مل رہے ہیں اس سے زیادہ ملتے تھے لیکن نہیں بیچا، حالانکہ یہ اپنی قسم میں جھوٹا ہے. دوسرا وہ شخص کے عصر کے بعد جھوٹی قسم کھائے تاکہ کسی مسلمان مرد کا مال لے لے. تیسرا وہ شخص جس نے بچے ہوئے پانی کو روکا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا آج میں اپنا فضل تجھ سے روکتا ہوں جس طرح تو نے بچے ہوئے پانی کو روکا جس کو تیرے ہاتھوں نے نہیں بنایا تھا. تو عصر کے بعد جھوٹی قسم کھائے اللہ اس سے کلام نہیں کرے گا.
اس کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا، اس کو پاک نہیں کرے گا، اس کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ تو نماز عصر اور وقت عصر اس کی بڑی اہمیت ہے۔ سورہ عصر میں پارہ 30 اس کی سورہ عصر کی پہلی آیت، والعصر، زمانے کی قسم، یعنی وقت عصر یعنی غروب سے پہلے کا وقت، اور نماز عصر بھی اس سے مراد لی گئی کہ دن کی عبادتوں میں سب سے آخری عبادت ہے۔ عصر کی قسم جو بیچ کی نماز ہے، اس میں دن رات کے فرشتے جمع ہوتے ہیں۔ حضرت سیدنا زکریا علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی قوم سے فرمایا، ان سبحوا بکرۃ وعشیا، کہ صبح و شام تسبیح کرتے رہو، صبح و شام تسبیح کرتے رہو، اور عادت کے مطابق فجر و عصر کی نمازیں ادا کرتے رہو۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، رات اور دن کے فرشتے تم میں باری باری آتے رہتے ہیں، نماز فجر اور نماز عصر میں اکٹھے ہوتے ہیں، پھر جو تمہارے پاس آئے تھے وہ اوپر چڑھ جاتے ہیں، تو ان کا رب عز و جل ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ وہ انہیں خوب جانتا ہے کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا۔ فرشتے عرض کرتے ہیں، ہم نے انہیں چھوڑا تو وہ نماز پڑھ رہے تھے، جب ہم ان کے پاس گئے تب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث پاک، حدیث نمبر 555 صحابہ کرام نماز عصر کا کتنا پاس رکھتے تھے، اہمیت سمجھتے تھے، پابندی کرتے تھے، اس سے اندازہ لگائیے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے شہزادے، فرماتے ہیں کہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ایک باغ کی طرف تشریف لے گئے، واپس آئے تو لوگ عصر کی نماز ادا کر چکے تھے۔ آپ نے دیکھا تو کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون، فرمایا میری عصر کی جماعت فوت ہو گئی، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میرا باغ مساکین پر صدقہ ہے، تاکہ یہ اس کام کا کفارہ ہو جائے۔ باغ میں گئے، عصر کی جماعت ہو چکی، تو آپ نے پورا باغ ہی صدقہ کر دیا۔ ہماری جماعت نکلے اور بعض کی نماز نکلے تو کچھ وہ احساس نہیں ہوتا، اللہ کی پناہ ہے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 552، جس کی عصر کی نماز فوت ہو گئی، گویا اس کے اہل اور مال میں کمی کر دی گئی، یعنی ناقابل تلافی نقصان پہنچتا ہے جو عصر کی نماز نہ پڑھے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 553، جس کی نماز عصر فوت ہو گئی اس کے عمل ضبط ہو گئے، یعنی اس کا ثواب ضائع ہو جائے گا۔ حضرت علامہ دمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس فرمان کو اس شخص کے بارے میں قرار دیتے ہیں جو نماز ترک کرنے کو حلال سمجھے یا عادت بنا لے، یا پھر یہاں ثواب کا ضائع ہونا مراد ہے۔ تو جو عصر کی نماز چھوڑنے کا عادی ہے، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اس کے لیے اندیشہ ہے کہ وہ کافر ہو کر مرے، جس سے اعمال ضبط ہو جائیں، اللہ کی پناہ۔ عصر کی نماز میں جو لوگ سستی کرتے ہیں، پانچوں نمازوں میں سستی کرتے ہیں، وہ ڈریں اور عبرت حاصل کریں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس نے نماز عصر میں بلا عذر
تاخیر کی یہاں تک کہ سورج چھپ گیا تو اس کا عمل برباد ہو گیا. فرمایا تم میں سے کسی کے اہل و مال میں کمی کر دی جائے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے کہ اس کی نماز عصر فوت ہو جائے. اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. جب قبر میں، ایک روایت میں ہے، انسان قبر میں پہنچتا ہے اور نکیرین کی آمد ہوتی ہے تو جو نمازی ہے اس کو یوں فیل ہوتا ہے کہ عصر کی نماز کا وقت ہے اور وقت جا رہا ہے. وہ کہتا ہے کہ مجھے نماز عصر پڑھنے دو، مجھے نماز پڑھنے دو. سبحان اللہ. اللہ کرے ہم بھی ایسے پکے نمازی بن جائیں کہ قبر میں نکیریں نہ آئیں تو ہم کہیں ہمیں نماز پڑھنے دو. تو اللہ کی پناہ، جو نماز میں غفلت کرتے ہیں ان کو ڈر جانا چاہیے. ہو گیا تجھ سے خدا ناراض گر، قبر سن لے آگ سے جائے گی بھر. بے نمازی تیری شامت آئے گی، قبر کی دیوار بس مل جائے گی، قبر کی دیوار بس مل جائے گی. توڑ دے گی قبر تیری پسلیاں، دونوں ہاتھوں کی ملے جونگلیاں. عمر میں چھوٹی ہے گر کوئی نماز، جلد ادا کر لے تو آ غفلت سے باز، جلد ادا کر لے تو آ غفلت سے باز. اللہ پاک ہمیں پانچوں نمازوں کو جماعت کے ساتھ، خشوع خضوع کے ساتھ، بہت اچھے انداز سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ذہنی دباؤ، اعصابی تناؤ، جسمانی کھچاؤ اور مضمحل طبیعت بحال ہو جاتی ہے. جب نماز پڑھتے ہیں تو دل کی بیماریوں سے تحفظ ہوتا ہے، جسمانی قوت زندگی بڑھتی ہے، خون کی نالیاں سکڑی ہوں، رکاوٹ ہو تو نماز اسے متوازن بناتی ہے. نماز اگر درست طریقے سے ادا کی جائے تو دل کا عارضہ، ہارٹ اٹیک سے مکمل بچاتی ہے. دل کے پٹھوں وغیرہ کو ضرورت کے مطابق خون کی فراہمی کے عمل کو نماز تقویت پہنچاتی ہے. نماز مسجد میں ادا کرنے کے لیے بندہ مومن پیدل جاتا ہے تو ٹانگوں اور بازوؤں کے عضلات میں حرکت اور رد عمل کی بنا پر تیز گامی اور قوت میں اضافہ ہوتا ہے، دل کے کام کرنے کی استطاعت بڑھتی ہے. نماز سے سانس لینے کا عمل، اس میں بہتری آتی ہے. پھیپھڑوں اور دل کی حرکات میں ہم آہنگی پیدا ہوتی ہے، سانس لینے کا عمل بہتر ہوتا ہے، مکمل تسکین ملتی ہے. رکوع سجدہ درست ادا کیا جائے تو ریڑھ کی ہڈیوں کے جوڑ، گردن کی ہڈیوں کی خرابیاں، دماغی امراض سے نجات ملتی ہے. نماز کا ماہرانہ عمل اور معیاری حرکات اس ٹوٹ پھوٹ کو روکتے ہیں، بلکہ اور نہ صرف نقصانات کا ازالہ کرتے ہیں بلکہ اسے دوبارہ اپنے قدرتی راستے پر گامزن کرتے ہیں. اللہ کرے کہ فارغ وقت میں ہم نوافل ادا کیا کریں. نماز کی حکمت، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے میں کیا حکمت ہے؟ کسی کی نماز میں خشوع اور کسی کی خضوع اور کسی کے ذوق و شوق اور کسی کا ذوق شوق زیادہ ہے. یہ بات الگ الگ حاصل نہیں ہو سکتی. تو جب جماعت سے نماز پڑھتے ہیں کیا فائدہ ہوتا ہے؟
مسلمانوں میں آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے، ایک دوسرے کے حال سے واقفیت ہوتی ہے، اور اکیلے عبادت کرنا مشکل ہوتا ہے، اور شیطان اکیلے پر حملہ بھی کرتا ہے۔ جب انسان دوسروں کو عبادت کرتے دیکھتا ہے تو اس کے اندر بھی شوق پیدا ہوتا ہے۔ برکت کامل کی ناقص اور حاضر القلب کے غافل کے دل پر اثر کرتی ہے، اسے کمال کی طرف کھینچتی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت وہب بن منبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ پچھلی صف میں کھڑے ہوتے تھے اور کہا کرتے تھے، میں نے توریت میں دیکھا ہے امت محمدی میں بعض لوگ جب سجدے سے سر اٹھاتے ہیں، جو آدمی ان کے پیچھے ہوتے ہیں بخشے جاتے ہیں۔ اب یہ فضیلت تو جماعت کے ساتھ ہی حاصل ہوگی۔ اجتماع مسلمین باعث برکات و موجب حصول فوائد دین ہے۔ جماعت کا کیا فائدہ ہوگا کہ جاہل علماء سے مسائل سیکھیں گے، بے شوقوں کو اہل محبت کا شوق دیکھ کر خدا کی بندگی کا شوق ہوگا، خائفین کے خشوع خضوع دیکھنے سے اوروں کو دل میں بھی خوف پیدا ہوگا، بے باک اہل احتیاط کی احتیاط دیکھ کر بے احتیاطی اور بے باکی سے باز آئیں گے، نماز جلد پڑھنے والے صابروں باوقار لوگوں کی نماز دیکھیں گے، اپنی حرکت پر شرمندہ ہوں گے اور نماز ٹھیک کریں گے۔ اللہ اکبر۔ تو نماز با جماعت بڑی دولت ہے، جس کی 40 دن تک جماعت فوت نہ ہو وہ نفاق اور دوزخ سے محفوظ ہے۔ اللہ پاک ہمیں پکا نمازی بنا دے۔ آسام سے بچاتی ہے بھائیوں نماز، بدکام سے بچاتی ہے بھائیوں نماز۔ آئیے دعا کرتے ہیں۔ اللهم اجعلنا قائمين صلاة تكون سببا لرضوانك يا رحمن والغفران ودخول الجنان وانقاذ من النيران۔ اے اللہ ہمیں نماز قائم کرنے والا بنا، ایسی نماز جو تیری رضا یا رحمان تیری رضا اور بخشش کا ذریعہ بنے اور جنت میں داخلوں کا باعث بنے، جنت میں داخلے کا باعث بنے اور آگ سے بچانے والی ہو۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی۔ جنت میں لے کے